شیخ المشائخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اولیاء کرام میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کا نام جعفر بن یونس ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ شبلی کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں، شیخ شبلی کے نام سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی دور میں نہاون کے گورنر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ نے تمام وزراء اور گورنروں اور سرداروں امیروں کو دربار خلافت میں طلب کیا، تو سارے کے سارے دربار میں حاضر ہوئے، میں بھی چلا گیا۔ تو کہتے ہیں شاہی دربار میں، دربار خلافت میں خلت نوازی گئی، شاہی جوڑا عطا کیا گیا، شاہی لباس وزراء میں تقسیم کیے گئے۔ ایک وزیر کو چھینک آ گئی، اس وزیر نے چھینک لی اور چھینک کے بعد جو شاہی خلت اسے ملی تھی، اسی شاہی خلت سے اس نے اپنی ناک صاف کر دی۔ تو خلیفہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس نے وزیر کو طلب کیا، جو خلت شاہی عطا فرمائی تھی وہ بھی واپس لے لی اور اس سے وزارت بھی چھین لی اور اسے دربار سے نکال دیا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایک مخلوق کی خلت کا یہ عالم ہے، اس کی یہ سزا ہے، اور اگر کوئی خالق کی خلت کی بے ادبی کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ کہتے ہیں یہ سوچ کر میں خلیفہ کے دربار میں گیا اور میں نے خلیفہ سے کہا کہ تو مخلوق ہے اور تیری خلت اس مالک الملک کی خلت کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ تو نے اپنی خلت کی بے ادبی برداشت نہیں کی، اس کی سزا دی ہے۔ اس مالک الملک کی خلت کی اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ کب معاف کرے گا؟ لہٰذا اس نے جو مجھے اپنی معرفت کی خلت عطا فرمائی ہے، میں اسے مخلوق کے سامنے ڈال کر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہا اور دربار خلافت سے نکل گئے، وزارت وغیرہ سب کچھ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو سب کسی کو ٹھوکر مار کے چلتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ کے دربار سے نکلے، اس وقت کے ایک بہت ہی مشہور و معروف اللہ کے ولی تھے، اولیاء کرام میں خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پہ توبہ طائب ہوئے، ان کی بیعت کی، کچھ عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ تو حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں جنید بغدادی سے ملے گی، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو پھر یہ وہاں سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے فرمایا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک گور نایاب ہے، اگر آپ اسے قیمتاً بیچنا چاہیں تو میں خرید لیتا ہوں، خریدنے کو تیار ہوں، اور اگر آپ مفت میں دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر وہ گور نایاب میں قیمتاً تمہیں بیچوں تو تم میں خریدنے کی قوت نہیں ہے، تم خرید نہیں سکتے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں مفت میں تمہیں دے دوں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی، چونکہ جو چیز مفت میں مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہیں وہ گور نایاب چاہیے تو تمہیں بحر توحید میں غرق ہو کر اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد تم اس گور نایاب کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہو۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے سال پورا ایسے ہی مجاہدات میں گزارا، تو سال کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابھی تمہیں مزید کوشش کی ضرورت ہے، اب ایسا کرو کہ تم 1 سال تک گندک بیچو، تجارت کرو، گندک بیچو۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی اور 1 سال تک گندک بیچی۔ جب سال گزر گیا تو میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور کام ہو گیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں مزید ضرورت ہے، ایسا کرو تم 1 سال تک بھیک مانگو۔ اللہ
ہم میں سے کوئی ہے جو بازار میں جا کے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے سامنے بازار میں جائے لوگوں سے بھیک مانگے؟ ہے کوئی مانگے گا؟ اللہ والے جو یہ منازل طے کرواتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان کی نظر باطن پہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے پاک ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 سال تک بھیک مانگو۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً عرض نہیں کیا کہ حضور اسلام میں تو سوال کرنا منع ہے، آپ مجھ سے بھیک منگوا رہے ہیں۔ نہیں، جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ پاتے کچھ نہیں ہے، جو برتن اپنا خالی رکھتے ہیں نا ملتا ہونی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے دراصل برتن بھرا ہوا ہوتا ہے، برتن خالی ہو تو اعتراض ہی نہ ہو، برتن بھرا ہوتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے علم سب سے زیادہ میرے پاس ہے، تبھی اعتراض ہوتا ہے، ورنہ اولیاء کے سامنے اعتراض معنی کچھ نہیں رکھتا۔ ویسے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں فرمایا کہ حضور یہ سوال کروں لوگوں سے جا کے بھیک مانگوں، یہ کیا طریقہ ہے، کچھ اور کام بتائیں۔ نہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سال بھر کے لیے بھیک مانگتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد کے ہر گھر کا دروازہ بجایا بھیک مانگنے کے لیے، سال بھر بھیک مانگی، لیکن کسی نے 1 ٹکا تک نہیں دیا، 1 روپیہ تک نہیں دیا، سال بھر بھیک مانگی۔ کہتے ہیں سال کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے تو سال ہو گیا بھیک مانگتے اور کسی ایک شخص نے میرے ہاتھ پہ کوئی 1 درہم بھی نہیں رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا اب تو تمہیں شاید اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخلوق کے ہاں تمہاری کیا حیثیت ہے، تو آئندہ کے لیے خیال کرنا کہ دل میں مخلوق کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، اس دل میں اب مخلوق کو بسنے نہ دینا، کسی چیز پر مخلوق کو فوقیت مت دینا۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تم ایسا کرو، چونکہ تم نہاون کے وزیر رہ چکے ہو، امیر رہ چکے ہو، وہاں تم نے حکمرانی کی ہے، اب ایسا کرو کہ تم نہاون میں جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کے بچے سے معافی مانگ کر آؤ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی اعتراض کیا نہ کچھ پیچھا، رخت سفر باندھا نہاون جا پہنچے، ہر گھر کا دروازہ بچایا، ہر گھر میں جا کے ہر مرد و عورت بچے سے معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ 1 شخص اس علاقے میں نہیں ملا جو وہاں موجود نہیں تھا، اس کے بدلے میں آپ نے 1 لاکھ درہم خیرات کیے۔ سبحان اللہ، کہ 1 شخص سے میں معافی نہیں مانگ سکا، اس کے بدلے میں 1 لاکھ درہم خیرات کیے۔ تو خیرات کرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے دل کی خلش پھر بھی باقی رہی، گئی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ملے تو فرمایا ابھی بھی تمہارے دل میں حب جا باقی ہے، ایسا کرو 1 سال تک اور بھیک مانگو۔ اللہ اللہ، مزید 1 سال بھیک منگانے پہ لگا دیا، در در کی ٹھوکریں۔ کہتے ہیں مزید 1 سال تک بھیک مانگی۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ میں تمہیں اپنی صحبت میں رکھ لوں، لیکن شرط یہ ہے، شرط ابھی بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم فقراء کی خدمت کرو گے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ اور اب یہ جو آخری بار بھیک مانگتے تھے نا، سال بھر بھیک مانگی، تو اس بھیک میں انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، اور جو کچھ ملتا تھا وہ لا کر حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آس پاس جو فقراء ہوتے ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر 1 سال حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ان فقراء کی خدمت گزاری کی۔ 1 سال کے بعد شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا شبلی اب بتاؤ تمہارے نفس کا کیا مقام ہے؟ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور اب حالت یہ ہے کہ تمام مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شبلی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اب ایمان مکمل ہوا جب تم خود اپنے آپ کو فنا کر چکے ہو، جب تم اپنے آپ کو مٹا چکے ہو، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔
پھر صورتحال یہ تھی شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جو نصیب ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں مرضی گھومیں، جس استاد کے پاس مرضی چلے جائیں، نہیں ملتا. اولیاء کی صحبت میں جو حاصل ہوتا ہے اللہ. اس کے بعد حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی حالت یہ تھی، جس کی زبان سے بھی اللہ اللہ کا نام سنتے تھے اس کا منہ شکر سے بھر دیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مٹھائی لے کر گھومتے تھے، بچے جہاں کی ملتے انہیں مٹھائی کھلاتے، کہتے کہ او اللہ اللہ سبحان اللہ. پھر صورتحال یہ تھی کہ آپ درہم و دینار بانٹ کر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ او اللہ اللہ سبحان اللہ کا نام سنا کرتے. پھر ایک وقت وہ آیا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کر گھومتے تھے اور فرماتے تھے خبردار جو اللہ کا نام نہیں لے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ اللہ لو اللہ کا نام.